السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ قاف 26ویں پارے میں دوسرے رکوع میں فرماتے ہیں آیت نمبر 30 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت
أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ قاف قرآن پاک کی خوبصورت ترین سوراز میں سے ہیں۔ اس سے پہلے رکوع ہم کر چکے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، وہ کیا کہے گی؟ جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ مزید لوگ بھی ہے، مزید بھی مجھے بھرنا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد جہنمیوں کی ہوگی کہ جہنم پوچھے گی کہ یا اللہ اور بھی ہے، اور لوگ بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جنت پھر متقیوں کے لیے کیسے لائی جائے گی، کیا ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب لائی جائے گی، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ متقی لوگ کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو اس دنیا میں بچ بچ کر چلتا ہو۔ جیسے ہم بارش میں کیچڑ سے خود کو بچا بچا کر ہم چل رہے ہوتے ہیں، اسی کا نام تقوی ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو ایسے بچا کر چلیں کہ ہمیں یہ ڈر ہو کہ کہیں کوئی چینٹا نہ لگ جائیں اور میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو ایسے متقین لوگوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی، ان کو جانا نہیں پڑے گا، غیر بعید، جو بالکل دور نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا کہا ان سے؟ کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کس کے لیے؟ ایک تو متقین ہو، اور متقین کون ہوتے ہیں؟ لکل اواب حفیظ، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت رجوع کرنے والے اور بہت حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ہر رجوع کرنے والے اور ہر حفاظت کرنے والے کے۔ رجوع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اواب کس کو کہتے ہیں؟ بار بار پلٹنے کو کہتا ہے۔ کوئی غلطی ہو بھی جائے، کوئی خطا ہو جائے، فوراً اس بندے کو احساس ہو جائے اور وہ واپس پلٹے۔ واپس کہاں پلٹے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ میری توبہ، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ میں اور کہاں جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں اواب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے اوابین اور حافظین کے لیے جنت قریب لائی جائے گی، جنت ان کے قریب لائی جائے گی۔ اور یہ اواب اور حفیظ کون ہوتے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں، متقین۔ متقین کی آگے صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اواب ہوتے ہیں، وہ حفیظ ہوتے ہیں۔ حفیظ جیسے متقی کا میں نے بتایا کہ وہ بچ بچ کر چلتے ہیں، اپنے ہر کام کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں ان کو امانت کے طور پر لیتے ہیں اور ان احکامات کی وہ حفاظت کرتے ہیں، وہ حفیظ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جو امانت اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے اس میں کہیں خیانت نہ کر بیٹھوں، اس کو کہتے ہیں حفیظ، حفاظت کرنے والا، اپنے ہر کام کی، اپنے ہر عمل کی، اپنے ہر نیت کی وہ ایک خود نگران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دو نگران دائیں اور بائیں ہمارے ساتھ مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بندہ خود، ایسا بندہ جو متقی ہو، وہ خود اپنے ہر عمل، اپنی ہر نیت کا نگران ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سی بات میرے رب کو پسند ہے، کس بات سے میری پکڑ ہوگی، وہ ان سب سے بچ بچ کر چلتا ہے۔ اور جہاں کوئی غلطی ہو جائے وہاں فوراً واپس پلٹتا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ کس پکڑ سے؟ جس دن اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہے گا جہنم سے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے یا اور جگہ ہے؟ اس دن سے یہ متقی بندہ ڈرتا ہے اور یہ اواب اور حفیظ ہوتا ہے۔ اور ایسے اواب اور حفیظ کے لیے جنت قریب لائی جائے گی، جنت کی طرف اس کو نہیں جانا پڑے گا، جنت اس بندے کے خود قریب لائی جائے گی۔ پھر اواب اور حفیظ اور کون ہوتا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن، ایسا بندہ جو ڈرتا ہو رحمان سے، رب سے، بالغیب، غائبانہ طور پر۔ ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے جو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اس کو لگتا ہے ہر طرف میرا رب ہے، ہر جگہ، جس وقت، جس ٹائم، جس حالت میں پکاروں
میرا رب ادھر ہی ہے. اور غائبانہ طور پر کہیں رب ڈائریکٹ تو پکڑ نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ ڈر ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے، بچ بچ کے چل رہا ہوتا ہے کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں میری اس بات سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ جو میری غلطی ہے یہ میرے جہنم میں جانے کا باعث نہ بنے. ایسا بندہ من خشی الرحمن بالغیب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتا ہے. وجاء بقلب منیب، منیب اور اواب، اواب رجوع کرنے والا، منیب بھی رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا. ایسا دل جو کہ تھوڑی سی غلطی اور ذرا سے کوئی گناہ ہو جائے واپس پلٹتا ہے فوراً، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. پھر کوئی غلطی کوئی خطا ہو جائے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا بندہ زیادہ پسند ہے جو خطائیں کرتا ہے جان بوجھ کر نہیں کہ پھر میں معافی مانگ لوں گا، لیکن خطائیں اس سے ہوتی ہیں وہ بار بار توبہ کرتا ہے، خطائیں اس سے ہوتی ہیں وہ بار بار توبہ کرتا ہے. وہ توبہ کرنے والا اور بار بار پلٹنے والا اپنے رب کو بہت زیادہ پسند ہے. ایسے بندے ہیں، ایسے بندے سے جو خود کو بہت پارسا سمجھتا ہے کہ مجھ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جو مانتا ہے اپنی غلطی کو اور واپس بار بار پلٹتا ہے، ایسا بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ واپس پلٹنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی صفات بتا رہا ہے کہ وہ اواب ہوتا ہے، وہ منیب ہوتا ہے، وہ حفیظ ہوتا ہے. اور ایسے ہی میرے بندوں کے لیے جنت ہے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا ہوا تھا اس دنیا میں کہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ بچ بچ کر چلو اس دنیا میں، اور تیرے لیے پھر ایسے باغات ہے اور ایسی جنت ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے. یہ وہ وعدہ ہے. ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ایک تو سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے وہاں پہ استقبال کر رہے ہوں گے، وہ ایک ڈیلیگیشن کے طور پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ذالک یوم الخلود، یہ وہ ہمیشگی کا دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، لہم ما یشاؤون فیہا، اور وہاں پہ اس کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو اس کا دل چاہے گا. ولدینا مزید، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہمارے پاس پھر اور بھی ہے مزید، جو وہ چاہے گا وہ بھی ہم دیں گے، اور ہمارے پاس مزید ایسا بھی ہے جو میں چاہوں گا وہ بھی دوں گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور کتنی اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتے ہیں اپنے بندوں کو، وہ ہمیشہ پچھلی اقوام جو کہ سرکشی کی وجہ سے، جو تکبر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں. جہاں وہ جہنم اور جنت کی بات کرتے ہیں وہاں ہمیشہ پچھلے اقوام جو کہ سرکشی اور تکبر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، ان کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے یہ بندے اس سے عبرت لے لے اور ایسی روش اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے ان قوموں کو، ان لوگوں کو میں نے ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کتنی ہی بستیاں اور کتنی ہی امتیں میں نے ہلاک کر دی جو کہ زیادہ شدید تھی قوت میں، ہر لحاظ سے وہ زیادہ شدید تھی. جیسے خاص کر قوم عاد اور قوم سمود، وہ اتنے طاقتور، اتنے لمبے اور اتنے زیادہ عمر والے لوگ تھے کہ نہ ان کو کوئی بیماری پکڑتی تھی، نہ ان کی عمریں کم ہوتی تھی، نہ وہ مرتے تھے، اور شدید قوت والے تھے. خاص کر اللہ تعالیٰ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں کہ کتنی ہی امتیں اور کتنی ہی بستیاں میں نے ہلاک کر دی جو کہ زیادہ شدید تھی. ہم خود کو آج بہت زیادہ قوت والے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تم لوگوں سے زیادہ شدید تھی، بہت سخت تھی، لیکن میری پکڑ سے نہیں بچ سکے. فنقبوا فی البلاد، اور انہوں نے بھی ہر جگہ پہ، فنقبوا جیسے چھان مارا تھا، ہر ملک کو، ہر جگہ کو، مطلب کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں تھی جہاں پہ انہوں نے اپنی قوت کا اظہار نہ کیا ہو. بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، پتھروں سے عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر وہ گھر بناتے تھے، اتنے طاقتور تھے. حل من محیص، کیا ہے کوئی جائے بنا، کوئی جگہ ان کی ہے، کہیں پہ وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہیں نظر آ رہے ہیں؟ ختم کر لیا نا میں نے. جو میری نافرمانی کرے گا وہ جتنا بھی طاقتور ہوگا، جتنا بھی قوت والا ہوگا، اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، بچ کے نہیں جا سکے گا. آنا میرے پاس ہی ہے، لوٹنا میرے پاس ہی ہے. ان فی ذالک لذکری، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی میں تمہارے لیے نصیحت ہے، نصیحت اسی سے پکڑنی ہے. یہ جو میں پچھلے اقوام کی، ان کی قوتوں کی، پھر ان کی ہلاکتوں کی میں بار بار یاد دہانی کرا رہا ہوں، اسی میں تمہارے لیے نصیحت ہے. غور کرو ان پر اور نصیحت پکڑو.
لیکن نصیحت کن کے لیے ہے؟ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کا دل ہو. اب اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو نہیں کہہ رہا کہ ہاں اس کے پاس دل ہے. دل وہ جو غور و فکر کر سکے. او القى السمع، یا وہ القى السمع، وہ کان لگا کے سنے. وہ شہید، یا وہ حاضر ہو. یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دل تو میں نے سب کو دیے ہیں، غور و فکر کرنے والا، سوچنے والا دل بہت کم ہے. تو ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے پاس دل ہو، دل تو سب کے پاس ہے، سوچنے سمجھنے والا دل جس میں وہ اپنے رب کو پہچان سکے. وہ القسمہ، کانوں سے تو ہم بہت کچھ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ میری آواز وہ غور سے سنے. میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پوری کائنات میں جو رب کے جلوے ہر جگہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے کان، غور سے سننے والے کان. ایسے کان نہیں، ویسے کان تو اللہ تعالیٰ آگے فرمائے گا پھر کہ وہ جانوروں کے پاس بھی ہے، وہ بھی تو سنتے ہیں. وہ شہید، اور وہ حاضر ہو، موجود ہو. حاضر اور موجود کا کیا مطلب ہے؟ دل و دماغ سے الرٹ ہو. ایسا بندہ جو دل و دماغ سے الرٹ ہو، جو سو کے زندگی نہ گزارے، اس کو یہ نہ لگے کہ بس یہی دنیا ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میں نے سب کچھ کرنا ہے. حاضر باش وہ ہوتا ہے جس کو یہ فکر ہو کہ آگے میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا. لوٹنا میرے رب کے پاس ہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کہیں اور ہم نہیں جا سکتے. تھوڑا سا وقت ہے، میں نے کیا کرنا ہے، یہ زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے کہ جب میں رب کے سامنے کھڑا ہو سکوں تو میں جواب دینے کے قابل ہوں، میں سرخرو ہو سکوں اور مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. ایسا بندہ، نصیحت کن کے لیے ہے؟ جو دل رکھتا ہو، حکم ماننے والا دل، اللہ تعالیٰ کی آواز سننے والے کان ہو، غور سے سن رہا ہو، اور وہ دل و دماغ سے حاضر ہو. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور ہم نے لقد، میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے جملے میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، وہ زیادہ تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ قد استعمال کرتا ہے، اور پھر جب لام بھی آ جائے تو وہ ڈبل تاکید ہو، تاکید در تاکید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے 6 دنوں میں ہم نے گریجولی، آہستہ آہستہ ہم نے پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، لیکن ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہم تھک ہار کے نہیں بیٹھے کہ کوئی ریسٹ کر لے، تھوڑی دیر کے لیے میں ریسٹ کر لوں. ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی، تھکاوٹ نہیں ہوئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ جتنی بھی جو مشکلات ہے اور جتنے ارد گرد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے جو بھی وہ کہتے ہیں، کیونکہ ہر جاہل کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا، پھر آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. اگر ہر جاہل کو آپ جواب دینا شروع کر لے تو آپ کے دماغ میں وہی باتیں چلتی رہیں گی، وہ انتقام کا ہی جذبہ ہوگا، اور جو اصل مقصد ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرے، لیکن صبر کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کیجیے گا. یہ نہیں کہ بس چپ چاپ کر کے بیٹھ جائیں، رب کو یاد کرنا ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. کب کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے. یعنی جو صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر، اور عصر کا جو وقت ہوتا ہے، خاص کر اللہ تعالیٰ بار بار ان جو 2 اوقات ہیں ان کا بہت ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں فرشتے اپنی ڈیوٹیاں چینج کرتے ہیں. رات والے فرشتے اوپر جاتے ہیں، دن والے فرشتے نیچے آتے ہیں. رات والے فرشتے رات کی ساری رپورٹ لے کے جاتے ہیں، اور دن والے فرشتے پھر عصر کے وقت دن کی ساری رپورٹ اس بندے کی لے کے جاتے ہیں، پھر رات والے فرشتے آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسی فوج لگائی ہوئی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری نیتوں میں ہوتا ہے، وہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری ہر عمل پر یہ گواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبر کیجئے، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو نہیں بھولنا. رب کی حمد و تسبیح کیجئے گا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد.
اور پھر اور کس کس وقت، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ بھی، فَسَبِّحْهُ، رات کے کچھ حصے میں بھی تسبیح کیجئے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجود مطلب سجدوں کے بعد، نماز کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی بیٹھ کر اپنا رب کا ذکر کیجئے گا. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، وَاسْتَمِعْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے غور سے سنیے، غور سے سنیے، یوم یناد المناد من مکان قریب، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک جگہ سے جو کہ تمہارے بہت قریب ہے. کب پکارے گا؟ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام، جیسے میں بتاتی رہتی ہوں کہ وہ منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہوگا، بس اب آیا، اب آیا حکم، اب آیا حکم. جب سے وہ پیدا کیے گئے ہیں وہی سائرن آپ سمجھے، منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے اس انتظار میں کہ بس اب حکم آیا، اب حکم آیا، تاکہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے غور سے سنیے، جس دن ایک پکارنے والا تیرے بہت قریب سے پکارے گا. کیسا دن ہوگا؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، وہ دن ہوگا جس دن ایک چنگاڑ کو حق کے ساتھ سنیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے کہ ایک آواز ہوگی، چنگاڑ. ذالک یوم الخروج، اور یہی دن ہوگا نکلنے کا. کہاں سے نکلنے کا؟ قبروں سے نکلنے کا. یہ وہ دن ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ دن قائم ہو کے رہے گا، جزا و سزا کا دن ہے، میرے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے تم نے. یہ وہ دن ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا اور اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے میں خبردار کرتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نذیرا و بشیرا، نذیرا و بشیرا، نذیرا ڈرانے والا، ڈرانے والا خبردار کرنے والا، آخرت سے، قیامت کے روز سے، جزا و سزا سے خبردار کرنے والا، اور بشیرا جنت کی خوشخبری دینے والا. تو ایسے ہی ہر انبیاء نے، ہر نبی نے آ کے اپنے اپنے دور میں ایسے ہی اپنے قوم کو خبردار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یہ وہ دن ہے، ذالک یوم الخروج، اب نکلو اور میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ وہ نکلنے کا دن ہے. انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. پھر بچتا کیا ہے؟ کیا رہ گیا؟ کس بات پر ہم اکڑ رہے ہیں؟ سب کچھ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی دینے والی وہی ذات ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو پھر اکڑ کیسی؟ کیسے بچ کے کیسے جائیں گے ہم؟ اس کی نافرمانی کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اس کے حکم سے عدولی کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ انا نحن نحیی، یہ بڑا شاہانہ انداز ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے پورے قرآن میں، لیکن کچھ صورت خاص ہے اس میں خاص جلوے نظر آتے ہیں، بڑا شاہانہ انداز نظر آتا ہے. انا نحن، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہم آیا ہے؟ انا میں ایک نا، یہ ہم، نحنو ہم آیا، پھر نحیی ہم، و نمیتو اور ہم، 4 دفعہ آیا ہے. پھر وَإِلَيْنَا، پھر ہم آیا ہے. ہم اور ہم ہی، یہ تاکید کے لیے بار بار یہ آ رہے ہیں. ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تو لوٹنا ہے. پھر اے انسان، اے بنی آدم، کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہاں گھوم رہے ہو؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور جس دن زمین پھٹ جائے گی اور ہر بندہ جو ہے وہ سب، ہر چیز اور ہر بندہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. سراعا، تیز دوڑنے والے ہوں گے، ہر چیز، سب کچھ. ذالک حشر علینا یسیر، یہ ہے وہ اکٹھا کرنا، یہ ہے وہ حشر کا دن جو کہ ہم پر بہت آسان ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا میں پہلے سے خبردار کرتا رہا ہوں لیکن تمہیں یقین نہیں تھا. ذالک حشر، یہ ہے وہ حشر، وہ میدان حشر، وہ حشر، یوم حشر، اکٹھا کرنا جس دن کا میں بتاتا رہا ہوں. علینا یسیر، جو ہم پر بہت آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی گھڑی میں لا سکتا ہوں. نحن اعلم بما یقولون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں. نحن اعلم، اعلم مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے بہت زیادہ جاننا. میں جانتا ہوں، میں بہت زیادہ جانتا ہوں، بما، اسے جو، یقولون، یہ سب جو کہہ رہے ہیں. کوئی جو کچھ بھی کہتا ہے
ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا جواب دینا یا ہمارا بدلہ لینا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے. یہاں تو خاص خطاب جیسے کفار مشرکین مکہ سے ہیں، مشرکین کے جو مکہ کے جو مشرکین تھے ان سے خاص خطاب ہے، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ جو کچھ بھی کہتا ہو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. وما انت علیہم بجبار. آپ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، سخت خواہش تھی کہ میرے یہ پورے قبیلے کے لوگ سب مسلمان ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائیں کہ آخرت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور اس کو سمجھ آ جائیں جو کچھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہے پیغام دینا. فذکر بالقرآن. اس قرآن کے ذریعے سے ہی نصیحت کیجئے. من یخاف وعید. کس کو؟ یخاف جو ڈرتا ہو، وعید میری وعید سے، میرے وعدے سے، آخرت کا جو وعدہ میں کر رہا ہوں اس وعدے سے، جس کو غائبانہ طور پر ڈر لگتا ہو مجھ سے، اس کے لیے اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے. کیونکہ یہی قرآن میرا کلام ہے، میرے کلام کے ذریعے میرے بندوں کو خبردار کیجئے. اور آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سورہ کاف قرآن پاک کی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جنت اور جہنم دونوں ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، اور اپنے خاص بندوں کا بھی خاص ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے بندے ہیں جو کہ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں جن کے لیے جنت خاص تیار کی گئی ہے یا تیار میں کر رہا ہوں. ان کا ذکر ہے. کہیں کہیں پہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو کلمات ایسے ملتے ہیں جن کو آپ لوگوں کو اپنے دل پر لکھ لینا چاہیے. وہ کلمات آپ کو یاد ہو، جیسے اس رکوع میں ہم نے پڑھ لیا متقین. پھر متقین کون ہوتے ہیں؟ اواب، حفیظ، شہید. یہ وہ کلمات ہے جو کہ آپ کے دل پر لکھے ہوئے ہونے چاہیے، اور ہر وقت آپ کو یہ یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اواب پسند ہے، اواب بننا ہے میں نے. اللہ تعالیٰ کو حفیظ پسند ہے، میں نے اپنے ہر عمل، اپنے ہر نیت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہر کام کی میں نے حفاظت کرنی ہے کہ کون سا کام میں کیسے کر رہا ہوں. کہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہے، کہیں اس میں پھر بھی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے اواب بننا ہے، فوراً واپس پلٹ، دیر نہیں کرنی، دیر نہیں کرنی. شیطان بار بار کہتا ہے تمہارا گناہ، تمہاری خطا تو اتنی زیادہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے معاف کرے گا، تم تو ہو ہی بس جہنمی. پھر انسان کہتا ہے چلے میں ہوں ہی جہنمی تو اور بھی کرتے جا کرتے جا کرتے جا، میری توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اواب پسند ہے، بار بار پلٹنے والا. یہ نہ سوچے کہ کیا کس وقت یا کتنا بڑا گناہ ہے یا کتنی بڑی خطا ہے. اب جب رب خود کہہ رہا ہے کہ مجھے بار بار پلٹنے والے پسند ہے، منیب مجھے پسند ہے، اواب مجھے پسند ہے، تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہمیں استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا چاہیے. پھر کوئی خطا ہو جائے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، لیکن کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں پلٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بس اواب اور حفیظ کے الفاظ یاد رکھے. اواب اور حفیظ یہ وہ بندے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ازلفت الجنت، ان کے لیے جنت کو قریب لائی جائے گی، جنت کو قریب قریب کر دی جائے گی، ان کو جانا نہیں پڑے گا. اور یہ صفات کس کی ہے؟ متقین کی ہے، متقی لوگوں کی یہ صفات ہے. تو کہیں کہیں پہ جہاں جہاں ہم پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ الفاظ اپنے لیے ایسے ہائی لائٹ کیا کریں جو کہ ہر وقت آپ کے دماغ میں گونجتے رہیں. متقی بننا ہے، میں نے متقی بننا ہے، بچ بچ کر چلنا ہے، کوشش کرنی ہے بس کہ بچ بچ کر ہم چلیں، بچ بچ کر ہم چلیں. کہیں کوئی خطا ہو جائے اواب کا لفظ یاد رکھیں. اور جہاں بھی جائیں حفیظ، اللہ تعالیٰ کو حفیظ پسند ہے. حفیظ میں نے حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے ہر نیت ہر عمل کی حفاظت کرنی. اور اللہ تعالیٰ کو دل و دماغ والے بندے جو کہ سوچتے ہیں اس کی ساری آیات کے بارے میں، جو نشانیاں ہیں اس کائنات میں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہوا ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حمد و تسبیح کرنی ہے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے.
یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. جتنی بھی ہماری مصروفیات ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے یاد کے بغیر ہم کوئی دن گزارتے ہیں تو اس کو سمجھے کہ وہ ویسٹ ہے، وہ ضائع کیا ہم نے. جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وہ 24 گھنٹے تھے، وہ ہم نے ضائع کر دیا. اس میں ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کمایا، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کماتے وہ ادھر ہی رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہم ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. جب اللہ کی یاد میں ہم کوئی گھڑی گزارتے ہیں تو یوں سمجھے کہ وہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں، آپ ڈپازٹ کر رہے ہیں. تو ایسے کام ہم نے کرنے ہیں، ایسے کچھ عمل ہم نے کرنے ہیں، ایسی کچھ عبادتیں ہم نے کرنی ہیں جو ہم ڈپازٹ کرتے جائیں اور ہم بھولتے جائیں، اور ہمیں سب کچھ وہ موت کے بعد وہ سارا کچھ ہمیں ملے، اور اس وقت ہمارا دل پر خوش ہو کہ شکر ہے کہ ہم نے کچھ اپنے لیے بچا کر رکھا تھا، ورنہ خالی ہاتھ جائیں گے. اور اس وقت پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور اس وقت انسان سوچے گا کاش ایک دفعہ پلٹنا ہوتا. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، ایک دفعہ پلٹنا ہوتا. پلٹنا نہیں ہے، بس یہی ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور سمجھ اگر ہمیں نہیں آئے گی تو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنائے. اور یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے بندوں کو نصیحت کرنی ہے اس قرآن کے ذریعے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کسی سے بات کرتے تھے سب سے پہلے قرآن کی آیات تلاوت فرماتے تھے، اور انہی تلاوت اور انہی آیات کی روشنی میں وہ آگے بات کرتے تھے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بھی بات کرو دلیل کے ساتھ کرو. دلیل کہاں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے دے، تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ ہماری زندگی سنور جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.